ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما. لاسٹ ہم نے یہ والی آیت دیکھی تھی اور اس کے بعد ہم نے پریزنٹیشن بھی دیکھی تھی اس کے اوپر. اور اب جو آیت شروع ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. شاید کے مختلف پہلوؤں پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں چیکنگ کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب الذین آتیناہم الکتاب یعنی وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یتلونہ حق تلاوتہ وہ پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہی ہے نقصان اٹھانے والے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں تلاوت سے مراد کیا پہلے ہم نے لیتے ہیں. ایک تو تلاوت جو لٹرل معنی میں لیتے ہیں تلاوت کرنا قرآن پڑھنا ایک تو والی بات ہے وہ بھی صحابہ کا قول ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اور صحابہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں اور اس کی اور کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں. علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے پاس اپنے کرائٹیریاز ہیں نا کہ کون شریف ہے. ہمارے پاس ذہن میں اپنے کرائٹیریاز ہیں کہ شریف کون. ہم اس کو شریف کہتے ہیں جو کچھ نہ کرتا ہوں. یہ اللہ میاں کی گائے ہیں یعنی جو بیکار ترین مسلمان ہو اس کو ہم سب سے زیادہ شریف ترین کہتے ہیں. اور یہ کچھ نہیں کرتا تو یہ شریف آدمی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے کرائٹیریا سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرافت کے 6 معیار ہیں. یعنی اگر کسی شریف آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان 6 معیار کے اوپر اس کو جانچو. یہ 6 معیار کو بتاتے ہیں. اس میں کہتے ہیں 3 حضر کے ہیں اور 3 سفر کے. یعنی سفر تو آپ سمجھ گئے ٹریولنگ کے یعنی 3 معیارات ایسے میں ٹریولنگ پہ ناپے جائیں گے اور 3 ایسے ہیں جو اس وقت ناپے جائیں گے جب وہ ٹریولنگ پہ نہ ہو. یعنی جیسے اب یہ ہم لوگ ہم ٹریولنگ پہ نہیں ہیں اپنے گھروں میں ہیں اور ادھر پروگرام کر رہے ہیں تو وہ 3 جو حضر کے ہیں یعنی جو بغیر ٹریولنگ کے ہیں وہ مجھے یاد ہے اور ایک چوتھا سفر کا ایک یاد ہے باقی کوئی یاد نہیں. وہ جو 3 رہائش کے ہیں وہ یہ ہے نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنے والا. یہ ایک معیار ہے شریف آدمی. دوسرا معیار مسجدوں کو آباد کرنے والا. اچھا ہمارے مسجد کو آباد کرنے سے بڑا ذہن ہمیشہ سے اس طرف جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے مسجد. حالانکہ مسجد کا رول ہم میں کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں اس سے بہت بڑھ کر ہے. آج بھی رفیق بھائی کیا ہے آئے تو مسجدوں کا رول اس سے بہت بڑھ کر ہے. اور تیسرا اللہ کے دین کے کام کے لیے لوگوں کو جمع کرے. سفر کے اندر ایک نشانی مجھے یاد ہو گئی یہ کہ اپنے وہ ساتھی سفر میں جن کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے ان کے اوپر خرچ کرے. ایک مجھے یاد ہے مجھے یاد. اگر ان 3 کو بھی آپ دیکھیں گے اگر ان 3 کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنے والا. ذہن میں جائے تلاوت سے مراد اس کو سمجھ کے تلاوت کرنا ہو اس کے اوپر عمل کرنا پڑھنا ہے. نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا. مسجدوں کو آباد کرنے کی تفصیل ہم جا چکے ہیں. مسجد کس صورت میں کہلائے گی کہ آباد مسجد. نمبر 3 لوگوں کو اللہ کے دین کے کام کے لیے جمع کرنا. اچھا یہ کام آسان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل نہیں تھا. کچھ سسٹمز تو وہ ہیں جو اللہ نے بنا دیے وہ تو بڑے ایزی سسٹم ہیں. فار ایگزامپل اسی کلاس میں لوگوں کو جمع کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. لوگوں ریمائنڈرز بھیجے جاتے ہوں گے پہلے بلایا گیا ہوگا یہ ہال بنا ہے اس کے لیے یہ سسٹمز بنے یہ تیاری ہوئی ہے. یو نو ہر سنڈے ایک کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کچھ اور کام ہو. یہ پوری ارینجمنٹ نہیں پڑتی. لیڈرشپ اسکلس صحیح ہوتی ہے اس کے علاوہ. تو لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. عورتیں تو زیادہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے مرد تو جوائن نہیں ہوتے. مرد تو ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے سب بڑے پڑھایا ہے. عورتیں تو ماشاء اللہ دیکھیں جس
دوسری کام میں آپ جائیں ماشاءاللہ دین کے کام میں آگے سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. مرد تو ہمارے زحمت ہی نہیں کرتے, اور زحمت بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد اصل جو مقصد ہے وہ ہے عمل میں لگ جانا. وہ کہتے ہیں نا سر کر گیا تو بس کسی میں دھل گئی, اس چیز پہ تو آتے ہی نہیں. اس لیے عقل بہت استعمال کرتے ہیں کہ کمپیریزنس بہت کرتے ہیں, اگر یہ کروں گا تو نقصان کہاں ہوگا, کہاں سے ٹائم نکالوں گا, یہ ٹائم اگر یہاں ڈالوں گا یہ ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا. تو اس چکر میں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن دیکھیں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے, اس میں نہ اللہ کو کسی کو ایس ایم ایس کرنا ہوتا ہے, نہ کوئی مارکیٹنگ کرنی ہوتی, کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. آٹومیٹکلی ہر جمعے کے دن خطبے میں بیان سننے کے لیے لاکھوں افراد مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں. اتنے افراد ایک ہی مسجد میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسے مارکیٹنگ کر کے بلانا چاہیں تو آپ کو لاکھوں روپے مارکیٹنگ کی لگ جائے گا, لیکن بغیر کسی مارکیٹنگ کے جمعے کو پہنچ جاتے ہیں مسجد. اور یہی ٹول تھا مسلمانوں کے پاس بہت ہی شاندار قسم کا کہ مسجدوں میں خطبے بیانات اتنے زبردست قسم کے اور اتنے ویل آرگنائز ہوں کہ لوگ اسی کے تھرو آنا شروع کر دیں, مسجدوں کی طرف جڑ جائیں اور ان چیزوں میں شوق پیدا ہو جائے. لیکن وہاں سے ہٹ گئے, وہاں کو ٹپکل بیانات رہ گئے, تو دوسرے قسم کے سیشن ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ دین سیکھتے ہیں. اللہ نے تو بڑا مناسب سے سسٹم بنا دیا ہے. کوئی 5 وقت آپ مسجد آ رہے ہیں, اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کیا پڑھا جا رہا ہے تو آپ کو میسج 5 وقت دن میں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا کرنا ہے. قرآن آپ سن رہے ہیں, کبھی کوئی آیت سن رہے ہیں, کبھی کچھ سن رہے ہیں, آپ کو دین کا میسج کنٹینیوس دن میں 5 وقت ڈوز مل رہی ہے. اچھا اب مسئلہ اس میں کیا ہوا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم سب پڑھ لیں گے. پہلا وہ کنیکشن جو ہے پورا ٹوٹ گیا, دن میں 5 وقت کا کنیکشن ٹوٹ گیا. اب ایک وہ ریچول ہے کہ جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو کچھ آخری کی سنتیں آتی ہیں وہ سمجھ میں آ رہی. پھر ایک اسٹرانگ کنیکشن بنا تھا جمعہ والے دن کا کہ وہاں پہ تو پورا بیان ہوگا, ڈوز دی جائے گی اور محلے کے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے, وہ سب بھی. کیوں؟ کیونکہ چلو میں نے خطبے تو اردو میں کر دیے, لیکن ان کے جو موضوعات ہیں وہ ایسے ہیں کہ یا تو نیند آ رہی ہوتے ہیں یا کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہوتا اس کے اندر, نہ ہی کوئی آگ لگانے والی بات ہوتی ہے, اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بھی کنیکشن تھا جمعے کا, وہ بھی ہے. تو مردوں کے لیے جو کنیکشن کے ایریاز رکھے تھے دین کے ساتھ وہ تو بالکل سمجھنا ڈی کنیکٹ ہو گئے, وہ تو ڈی کنیکٹ ہو گئے. اچھا عورتوں کے لیے وہ ایریاز نہیں تھے زیادہ, یہ تھے کہ جو عورت مسجد جانا چاہتی چلی جائے, اس کے لیے کوئی روک ٹوک, لیکن جانا ضروری بھی نہیں. تو ان کے لیے وہ اتنا اسٹرانگ کنیکشن ایریا تھا بھی نہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ مرد تو آپ سے دین سیکھنے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں, آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ نمازوں میں آتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, ہم عورتوں کا رہ جاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جمعے کا دن میں ایک ٹائم ان کے لیے مخصوص کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جا کے بھی تعلیم کیا کرتے تھے. اب دیکھیں وہاں پہ ڈفرینس, وہاں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مرد ہم سے سب تک رہ جاتے ہیں دین سیکھنے میں اور ہم رہ جاتے ہیں, تو ہمارے ٹائم نکالیے. بالکل اپوزٹ ہو گیا, مسجد جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا, یہ تو بورنگ ہوتا ہے. تو وہ کنیکشن ٹوٹ گیا. عورتیں ماشاء اللہ دین آگے سے آگے جا رہی ہیں, اب مردوں کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو دین پہ لایا جائے. بالکل الٹے معاملات ہو گئے. ایک تو یہ ڈیفینیشن تھی شرافت کی جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی, جس میں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی اس کا پارٹ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کو جاننا یعنی حق کا تلاوت ہی, یعنی تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد یہ کہ قرآن میں جو حلال اور حرام ہیں ان کو جاننا, کلمات کو ان کی جگہ رکھنا بغیر ہیر پھیر کے, کلمات کو قرآن کی جو کلمات ہیں ان کو اپنی جگہ رکھنا, ان کی انڈرسٹینڈنگ وہی دینا جو اللہ دینا چاہتے ہیں بغیر ہیر پھیر کے, کوئی ڈنڈی نہیں مانگنا. وہ کہتے ہیں کہ یہی تلاوت کا حق ہے, یہ ابن مسعود کا قول ہے. اچھا عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے لیے تھی اور اس اعتبار سے تھی. اب اہل کتاب پر رکھ کے دیکھیے ساتھ, یعنی وہ اہل کتاب جو پڑھتے ہیں اسے ویسا بھی پڑھنے کا حق ہے, یعنی قرآن کو اہل کتاب ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے, یعنی اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, یعنی اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ سے وہی نقصان اٹھانا ہے۔ تو وہ اس کی تفسیر اہل کتاب کے ساتھ کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی آیت تھی کہ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور پھر اس پہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے جو ہے اس آیت کی تفسیر۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث ہے آپ سے جو اس بات کو مزید کنیکٹ کرتی ہے۔ آپ سے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو حدیث کے پرٹیکولر الفاظ ہیں یہودی اور نصرانی کے لیے، یعنی اس امت میں آپ نے کہا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو بھی یہودی یا نصرانی میری بات سنے اور مجھ پہ ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارے پاس مسئلہ الٹا ہو گیا، یہودی نصرانی کو ایک سائڈ پہ رکھے نا، یہاں تو مسلمان ایسے جو حدیث نہیں مانتے۔ آپ سب یہاں قرآن کا نہیں کہہ رہے بیچ میں، یعنی مجھ سے سنے اور ایمان نہ لائے۔ آج ہمارے پاس سننے کا طریقہ کیا ہے؟ آج تھا میری امت، آج امت کر رہے قیامت تک چلے گی۔ آج سننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ ریکارڈ ہو گئی، آج ہم ان کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں۔ تب ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہودی نصرانی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی سنیں گے اور اس کو ایمان دلائیں گے تو جہنم میں ہوگا۔ آج تو ہم تو مسلمان ایسے ہو گئے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس کے بارے میں شبہات کرتے ہیں۔ تو آج تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر اس آیت میں صحابہ ایک اور بھی معنی میں لیتے ہیں حق کا تلاوت، کی تلاوت کا حق۔ اب اس کو لٹرل میننگز میں لے، پڑھنے کا حق۔ اس میں دیکھیں کیا ہوگا۔ میں نے شاید ایگزامپل آپ کو پہلے بھی دی تھی، آج آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل ہے الحمد کی، ایک ایگزامپل ہے الحمد کی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی کوٹ کی تھی شاید۔ ہم تو پڑھتے ہیں الحمد، اب اس کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ ہا، الحمد، ہا، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کس ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ ہا انٹینشنلی ہمیں بنانی پڑتی ہے، الگ کو شاید نہ بنانی پڑتی ہو، لیکن باقی لوگوں کو یہ سیکھ کے نکالنی پڑتی، یہ خود سے نہیں آئے گی کیونکہ ہماری لینگویج کا پارٹ نہیں۔ ہم ہاں پڑھتے ہیں الحمد، اس کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریف، ٹھیک ہے؟ تب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑ دینا، زمین پر پٹک دینا۔ تو جب ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ، پٹک دیا اللہ کو جو تمام جہانوں کا مالک ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں؟ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ شکر بھی ہے۔ اب دیکھیں فرق، دیکھیے میننگز میں کتنا چینج آ رہا ہے۔ تو یہ تلاوت کا حق تو ادا کرنا نہیں ہوا نا اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح لیکن سے ایک اور لفظ قلب، قلب کہتے ہیں اردو میں بھی ہے دل کو۔ آپ نے اس کو پڑھ دیا قلب، قلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو۔ تو جب آپ کتے کی بات کر رہے ہیں تو آپ دل پڑھ رہے ہیں، جب دل کی بات کر رہے ہیں تو کتا پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ڈفرنس آ رہا ہے؟ تو یہ تلاوت کا حق تو نہیں بنتا، یہ تلاوت کا حق تو نہیں بنتا۔ تو صحابہ اقبال کے مطابق یہ بھی تلاوت کا حق ہے پڑھنا، اس آیت کے تحت آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں، حق کا تلاوت، پڑھنا بھی اس کے حق کے اندر شامل ہے۔ ہم دیکھیں ہم پوری زندگی کس طرح سے پڑھتے ہیں، پھر آخرت میں جواب کیا دیں گے کہ اللہ میاں ہمیں چند گھنٹے نہیں ملے کہ ہم تلاوت سیکھ لیتے کہ پراپرلی پڑھنا کیسے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تجوید بہت پڑھائی ہے، کوئی اتنا مطلب بیسک تجوید سیکھنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اگر آپ قرأت میں جانا چاہتے ہیں اور انڈر جانا چاہتے ہیں
تو وہ ایک لمبی پریکٹس ہے، لمبا کام ہے، لیکن بیسک جس میں حرام سے بچ جایا جائے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ ہارڈلی آپ کو 100 گھنٹے چاہیے اس کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن سو جب آخرت میں جا کے کہیں گے کہ ہم نے کام میں تو روزانہ 10 گھنٹے لگائے تھے اور 10 دن میں 100 گھنٹے لگا دیے تھے، ہم گھومنے بھی چلے جاتے تھے 10 دن کے لیے، کوئی ایشو نہیں تھا، ہم ٹریولنگ کرتے تھے بچوں کے ساتھ گھومنے لے جاتے، لیکن 10 دن ہم قرآن کی صحیح پڑھنے کے نہیں کر سکے، لہٰذا پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نعوذ باللہ زمین پہ پڑھاتے ہیں۔ کیا جسٹیفیکیشن؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا نا بی بی عائشہ سے، عائشہ جس سے سوال ہو گیا نا اوپر سے، تو ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سے سوال ہو، تو کہہ رہے ہیں نا کہ پکڑ لیجیے، ہم تو اتنی میجر موٹی موٹی مسٹیکس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پکڑ لیں، ہم تو اس لیول پہ آ چکے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں اس کے اوپر جو مختلف صحابہ کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کو کس کانٹیکس میں لیتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ کہ اس کے پڑھنے کا رائٹ تو ضرور دینا ہے۔ 100 گھنٹے نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگر 2 گھنٹے بھی روزانہ نکال لیں، 1 گھنٹہ بھی روزانہ نکال لیں تو 100 دن ہو گئے۔ 100 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 385 days، ہارڈلی 3 مہینے 10 دن میں روزانہ 1 گھنٹہ نکالنا تو بڑی بات نہیں ہے نا، نکال لیں ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو کہنے کو کہ بھائی قرآن تو پراپرلی پڑھ لیتے تھے۔ کورسز ہوتے ہیں مختلف جگہ، وہ اٹینڈ کر لیں، مختلف اچھے اچھے قاری ہوتے ہیں ان کو گھر پہ بلا لیں، کچھ بھی کر لیں، خود سے اپنا کوئی طریقہ نکالیں، اپنی کنوینئنس پہ اپنا طریقہ نکالیں، آفس کو بلا لیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ آفس کو بلا لیں قاری صاحب، ایسا آفس آ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے، تو آدھے گھنٹہ آفس کے لیے ٹائم ہمارا عموماً فائدہ ہوتا ہے، اس میں آگے پڑھا کیا پتہ بھی نہیں چلے گا، 4-5 مہینے گزر جائیں گے، آپ قرآن پراپرلی پڑھ، اچھا آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، لطف بھی آئے گا، پھر آپ کو قرات سننے میں مزہ آئے گا۔ باقی اور چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ یس ہمیں اس کے معنی بھی آنے چاہیے، ہمیں سمجھ میں بھی آنا چاہیے، ہمیں اس کی تفسیر بھی آنی چاہیے، ہمیں ساری چیزیں آنی چاہیے، بھائی لازمی ہے ساری چیزیں۔ بہترین کتاب کو ہم نے سائڈ پہ ڈال دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ بات ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چنا تھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور اب ہم چنی ہوئی امت ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہاں پر۔ اب یہ آیت ایگزیکٹلی ہمارے اوپر آتی ہے کیونکہ ان کے پاس سے تو یہ فضیلت والی موقع ختم ہو گیا، ان کی تو پٹائی کا موقع۔ اب تو یہ بات ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم کو دی ہے، اور میں نے فضیلت بخشی تو میں نے جان پر بخشی الحمدللہ۔ ایسے فضیلت بخشی ہے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب ان کو بخشی گئی تھی اور انہوں نے اس کی ناقدری کی تھی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا شیئر کیا، ہمیں بخشی گئی، اس کا رول کیوں سمجھیں بہت آسان۔ ایز اے ہول دنیا مسلمان سی ای اوز ہیں، یعنی یہ اب رسپانسبل ہے کہ پوری دنیا میں دین جو ہے وہ ایک ایک گوشے گوشے تک انہوں نے پہنچانا ہے۔ اب آئیے ود مسلمس، اب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں، کیونکہ وہ تو جنرل ہے نا، جتنے بھی کافر ہیں وہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری کہ ہم تو تک دین پہنچانا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی۔ اب آ جائیے ود مسلمس، ایون دو صحابہ کے زمانے میں بھی آپ کو حجۃ الوداع میں کتنے لاکھ صحابی تھے بتائیے، کسی کو پتہ ہے؟ 1.25 لاکھ۔ کتنوں کے نام ہیں جو آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں، جو میں اگر ابھی گننا شروع کروں تو آپ گنا سکتے ہیں، 10 15 20، ہر جگہ نہیں کا نام، ہر جگہ نہیں کا نام۔ کتابوں میں چلے جائیں گے تو 200 کا مل جائے گا، اور ڈیپ میں چلے جائیں گے واقعہ تو 200 کا مل جائے گا۔ ہوتا کیا ہر نیشن میں ہر قوم میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور پوری قوم کو لے کے چلتے ہیں ساتھ، جیسے اس زمانے میں صحابہ تھے اور ہر قوم میں اسی طرح سے لوگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں یا فلاسفرز آئے ہیں، تھنکرز آئے ہیں، وہی اٹھے اور وہی لے کے چلے ہیں پوری قوم کو، چاہے اچھائی کی طرف لے کے جائیں چاہے برائی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ مطلب برائی کی طرف میں بھی میسج نہیں جاتے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھے ہوتے ہیں اور وہ برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، اچھائی میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ
مزید شارٹ ڈاؤن کر کے اس کمرے کی حد تک، ہمارا قرآن کا پرپس یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہم سے کیا بات ہو رہی ہے. ہم اس وقت امت کے سی ای اوز ہیں. کیسے؟ دیکھیں معاشرے میں ہمارا مسلمان کتنے قسم کے. ایک وہ ہے جو کہ دیندار ہے لیکن مدرسوں کی حد تک فکس ہوئے ہیں، ان کے پاس دنیا نہیں، اگر سوچ ہے بھی تو دنیا اویلیبل نہیں، ان کے پاس جنرلی دین کی جو انفارمیشن ہے وہ موجود ہے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جس کے پاس دنیا موجود ہے، دنیاوی انفارمیشن موجود ہے لیکن دین غائب ہے. یہ دونوں انکمپلیٹ ہیں. یہ سی ای اوز نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی سی ای او کا رول بھی نہیں ہے امت کی پوائنٹ آف ویو سے. اپنی کمپنی میں ہوں گے، لیکن اگر ہم کسی کمپنی کے سی ای او ہوتے ہیں تو ہم کسی کو اگر رکھتے بھی سی ای او تو کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی اس نے رن کرنی ہے اس کو وہ ہر اینگل سے رن کر سکے. صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے مارکیٹنگ سیگمنٹ کو دیکھ لے بس اور یہ سی ای او بن جائے گا. نہیں، پھر ہم مارکیٹنگ مینیجر ہائر کر لیتا ہے، مارکیٹنگ ہیڈ ہائر کر لیتا ہے، اس کے لیے کہ بھائی یہ اسپیسیفک بندہ ہے مارکیٹنگ ہی دیکھے گا نا، اس کے لیے کافی. یہ سی ای او نہیں بنتا. سی ای او وہ بنتا ہے جو آل اوور آل راؤنڈر ٹائپ کی چیز ہو، جو ہر چیز کو دیکھ سکے گا اور چیز کو لے کے چل سکے. اب یہاں جو ہم اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سی ای او کی پوزیشن پہ ہیں امت کے اندر. وجہ ہمیں دنیا دی ہوئی اللہ نے اور ہمیں دین کی ایک حد تک سمجھ دی ہوئی. ہم لوگ آل راؤنڈر ہیں. جو سی ای او ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اس کو اپنے پوری کمپنی کے ایک ایک ایریے کا جواب دینا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک چیز کا رسپانسبل ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مطلب کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے نا، اپنے تو ماشاء اللہ کافی سی ای اوز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ایریا ہوگا جہاں اپنے سی ای او ہے اور باس کو رپورٹ کا کام یہ کریں یہ ایریا تو میں دیکھتا ہی ہوں، یہ تو میرے ذمہ میں نہیں آتا. تو کیا کہیں گے بھائی میرا اس قابل نہیں کہ آپ سی ای او بنے. آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کمپنی کا ایک ایریا بھی میں ذمہ دار ہوں. تو جتنی ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اتنی ہی ہائی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اتنے ہی ہائی پیکج بھی ہوتا ہے. یعنی سیلری پیکج بھی اتنا ہی ہائی ہوتا ہے. اللہ کیا جنت کا بھی اتنا ہی میکسیمم چانسز ہیں سی ای او بننے میں کہ بڑی خیر کے موقع ملے ہوئے دبا کے خیر کرو تو جنت بھی قریب ہے. یہ بھی ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو وہ سی ای او کا کیا حال ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں کہ اس ایریا کو تو میں دیکھتا ہی نہیں، اس ایریا کو میں دیکھتا ہی نہیں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے دین بھی دی ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا بھی دی ہے. ہم تو اول ترین آپ کہہ رہے نا کہ اگر امت کا پرسنٹیج نکالنے جائیں گے تو ہم تو شاید وہ 0.001% لوگ جو ہے نا ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا. 0.001% لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. اور یہ 0.001% لوگ ہی ہیں جو سی ای او ہوتے ہیں، جو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو لے کے چلیں. اگر یہ سی ای اوز کسی کمپنی کے ٹھنڈے پڑ جائیں تو کمپنی کا کیا حال ہوتا ہے؟ دیوالی. اور ایگزیکٹلی ہمارا دیوالی اس لیے نکلا ہوا ہے کیونکہ جو سی ای اوز ہیں نا امت کے ان کے دم میں آگ نہیں ہوئی، ٹھنڈے پڑ گئے. ان کے دم میں آگ ہے نا تو اس طرح سے جیسے کمپنی کا مارکیٹنگ مینیجر ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کا بڑا استاد، مارکیٹنگ میں تو بہترین ہے. ہم اس طرح کے لوگ بنے. ہمیں سی ای او کے طور پہ رول ادا کرنا تھا. ہم کسی ایک سیگمنٹ کو لے کے بیٹھ گئے، یا وہ دنیاوی سیگمنٹ ہے یا وہ دینی سیگمنٹ ہے. جس سیگمنٹیشن ہے ہماری دیکھنا یہ ہے کہ ہم سی ای او ہیں. ہم سے آپ چاہے وہ لوگ اتنا سمجھے یا سمجھے آخر میں سوال تو اسی حساب سے ہوگا. میں نے سی ای او کی پوسٹ دیکھی نا، تم نے صرف مارکیٹنگ کو دیکھا میں نے جواب دے دوں پورے کے، اور یہی موقع بھی ہے جنت کمانے کا. ہم کھڑے ہو جائیں بھائی، مطلب موت کتنی دور ہے. جب اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں موت کتنی دور ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ موت نہیں آ سکتی؟ میری تو عید ہی میت پہ گزری. میرا کزن میری ایج کا، اس کا بیٹا میرے بیٹے سے 2 مہینے بڑا، گریڈ 9 کا اسٹوڈنٹ. 28 رمضان تک پوری تراویح ہر چیز پڑھی اس میں. بخار ہوا
जवाबी में एडमिट हुआ, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, दूसरे दिन मैं खुद हॉस्पिटल में मौजूद था। डॉक्टर आसिफ को हमारे साथ में कॉन्टैक्ट थे और डॉक्टर आराम से डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, मैं देख रहा था परफेक्ट इलाज होता है सबसे। शाम में कुछ कुछ घर गया, रात में 7 बजे कॉल आया, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो कितनी लंबी गुजारेंगे। और अब्बा बड़े खुश, अब्बा ने इस साल उनको नाइकी पे ले जाके सारे ब्रांडेड आइटम दिलवाए थे, उनकी शॉप पे कैटर करके नाइकी के पुराना क्या होता है ये सब कप है, वो याद है ना जब हमने प्रेजेंटेशन देखी थी कॉफी और कप वाली, ये सब कप है। असल चीज तो कॉफी है ना, जो लाइफ हम गुजार रहे हैं तो कप है। असल चीज तो कॉफी है कि हम उसमें कर क्या रहे हैं, प्रैक्टिकल इस उम्मत के लोग कर गए वो कॉफी। असल जोर उस पर होना था, असल पैसा उस पर खर्च होना था, असल मेहनत उस पर लगनी थी। दीन के लिए क्या करा हमने वो छोड़ी। हम सीईओस, हम इतनी बड़ी पोजीशन पे गए, हम बहुत नीचे आ गए। हालांकि अल्लाह कह रहे हैं कि अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि तुम्हें फजीलत दी है तमाम जहान पे, हमें दी है, अल्लाह कह रहे हैं फजीलत दी है, तो भाई इसी के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी भी होनी तैयार है उसकी। वत्तक़ू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, और डरो इस दिन से जब काम न आएगा कोई किसी के जरा भी, और ना कबूल किया जाएगा इसकी तरफ से बदले में कोई दूसरा, और ना फायदा पहुँचाएगी इसे सिफारिश, और ना मुजरिमों को मदद पहुँचेगी। शैअन वला युक़बल मिन्हु अदलुन वला तनफ़अहुहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं हमसे अगेन, चूँकि वहाँ वो फजीलत बख्शे हुए थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह उनसे मुखातिब थे। इतना फजीलत आज हमें फजीलत बख्शे, हमसे मुखातिब हो, कह रहे डरो इस दिन से, अब तुम सीईओस हो, अब तुम डरो इस दिन से जब काम आएगा कोई किसी के तरह नहीं। अभी तुम्हारे पर्सनल कॉन्टैक्ट, सोशलाइजेशन, ये पीर फकीरी हुई, अब ये कुछ भी काम नहीं है। ऐसा नहीं याद था कि आयशा आखिरत में ना अपना खुद मुतवस कर लो, मैं कुछ काम नहीं आएगा, और ना कबूल किया जाएगा इस तरफ से बदले में कोई चीज़, जो कुछ जमा हुआ है कुछ भी बदले में कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और कोई चीज़ फायदा नहीं पहुँचाएगी, कोई सिफारिश फायदा नहीं पहुँचाएगी किसको, और मैं मुजरिमों को मदद पहुँचेगी। ये मुजरिम है और जिनको नेमत दी गई थी और कहा था कि नेमत को याद करो, मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर, तुम हो और अगर तुम अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं करते हो तो तुम मुजरिम हो कह सकते हो। जुर्म है ना, हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान, उनका काम है करने का, वो नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, जालिम है ना। हमारा भी तो एक काम है जो अल्लाह ने हमें बनाया सीईओ, हम यानी कोई और अपना काम ना करे तो वो जालिम है, हम अपना काम ना करें हम बड़े पास हैं, ये क्या बात है, हम भी तो जालिम हैं, हम भी तो अपना काम नहीं कर रहे, हम भी तो घरों में ठगे ठगे मजे से बैठे हैं। कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है मौत आते हैं। आप बताओ पिछले फ्लड में जो पिछले साल आए थे वो कितने बड़े थे, किस लेवल का फ्लड था, है ना, कितनी हम बात होती बहुत नहीं। इस दफा जब फ्लड आया क्लियर में, जो मैंने आपको अनाउंस भी किया था, कोई मौत नहीं हुई। 2 दिन पहले जब दोबारा बारिश होगी ना, आज सुबह भी मेरे पास रिपोर्ट आई है क्लियर से, 102 बच्चे बने, बड़ों की तादाद अलग है। किस चीज से बड़े पता है आपको, वहां पे बवाल फैल गए, और आप देखिए रोजाना आपके पास नंबर्स आएंगे वहां पे निकाल कर, अल्लाह ना करे, लेकिन वहाँ बवाएं फैल गई है। आज सुबह हमारी टीम जा रही है, हमने आगे से पूछा, उन्होंने कहा अब आप नहीं खेल सकते वहाँ पे टीम को, क्योंकि हदीस में अगर कहीं बवाएं फैल जाए तो फिर जो बाहर है वो अंदर ना जाए और जो अंदर है वो बाहर ना आए। तो अब जो अंदर लोग हैं वहीं पर सप्लाई भेज रहे हैं, वहीं से खरीदो जितना राशन। कितनी देर में सैलाब से नहीं भी मौत, बवाएं फैलने से शुरू, 2 दिन में इतने बच्चे मरे। ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम। तो हम किस खुश फहमी में बैठे हैं, क्या कोई बाबा ज्ञान नहीं कह सकते, क्या हम कोई अल्लाह से गारंटी